یاسین والسلام للأیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ صلوات محمد والد الاحترام عاشقان امام علی مقام، جیسے جیسے عشرہ محرم اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اتنی روحانیت مومنین کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کی گزارشات میں میں نے جس آیہ مجیدہ کو منتخب کیا ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ دوسرے پارے کے آخر پہ یہ آیتیں ہیں۔ خداوند عالم نے ایک بات آپ ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن فسانہ نہیں، قرآن دل بہلانے کا ذریعہ نہیں، قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک قرآن ہدایت ہے، اس کا حال امر ہدایت ہے، ہر نئی ہدایت ہے، ہر آیت ہدایت ہے، ہر بات ہدایت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس عوام الناس کے لیے خداوند عالم نے قیامت تک اہتمام کیا کہ اگر تجھے ہدایت چاہیے تو میرے ہدایت کے دروازے بند نہیں۔ ایک قرآن ہے اور قرآن اکیلا ہدایت کر ہی نہیں سکتا۔ جب نبی کی زندگی میں نہیں کر سکتا تھا، نبی کے بعد کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا میرے دوستوں؟ قرآن کے ساتھ کچھ ہستیاں ہیں جو قرآن کو سمجھتی بھی ہیں، تجھے سمجھا بھی سکتی۔ سمجھ آ گئی نا؟ قرآن ادھر سے آیا ہے، ادھر کی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، جوانی میں تفسیر قرآن لکھنی شروع کی۔ اتنا بڑا مفسر، کسی نے ایک دن پوچھ لیا تیرے مفسر ہونے کا راز کیا ہے؟ تو مفسر کیسے بنا؟ ہمیں تو آیتیں یاد نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے 40 سال لگ گئے، مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، تو مفسر کیسے بن گیا؟ سمجھ آ گئی نا؟ انگلش میں اگر قرآن ہوتا تو سمجھنا مشکل تھا۔ قرآن بھی اپنی زبان میں، عربی زبان میں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ آ گئی، پھر سمجھ میں فرق ہے، عربی زبان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا میرے دوستو؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، اور میرے سنی بھائی اپنے مسجدوں کے میناروں سے اس واقعے کا ذکر بڑی کثرت سے کرتے ہیں، اپنی تقریر کا عنوان بناتے ہیں، عبداللہ بن عباس کی شان بیان کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن عباس تیرے مفسر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے ایک دن میں نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نبی کھجوریں کھا رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نبی کھجوریں کھا رہے تھے، ایک کھجور کی گٹکی انہوں نے زمین پہ پھینکی، میں نے زمین سے آنے سے پہلے اپنے ہاتھ پہ لی، تھوڑا سا لعاب دہن رسول اس کھجور کے ساتھ لگا ہوا تھا، تھوڑا سا لعاب دہن رسول اس کھجور کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے گٹکی کو اپنی زبان پہ رکھا، جیسے جیسے لعاب دہن رسول
میرے اندر حلول کرتا گیا، قرآن میرے سامنے روشن ہوتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میرے سامنے روشن ہوتا گیا۔ اب میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں، مولوی صاحب کھجور کے ساتھ لگی ہوئی دو آب دہن رسول کچھ تو ہوا میں تعلیل ہو گئی، نہیں سمجھ آئی، کچھ تو ہوا میں تعلیل ہو گئی، کچھ ہاتھ کے ساتھ لگی۔ اگر تھوڑی سی بچی ہے اس کے لینے سے اگر بندہ مفسر قرآن بن سکتا ہے تو تجھے یہ کیوں نہیں عقل آتی؟ یہ ہستیوں کی پہلی خدا کی جو آب دہن رسول ہو۔ کی پہلی خوراکی لباب دہن رسول ہو، وہ مفسر قرآن نہیں ہوتی، وہ وارث قرآن ہوتے ہیں۔ وہ وارث قرآن ہوتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس جیسے آج لوگوں نے اپنی گاڑیاں سجائی ہوئی ہوتی ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی لیتے ہیں، اس زمانے میں سواری کے لیے اونٹ استعمال ہوتا تھا۔ جو صاحب ثروت ہوتے تھے نا اپنی اونٹ کو بڑی اچھی طرح سجاتے تھے، مہار بھی بڑی خوبصورت ہوتی تھی، اس پہ بیٹھنے کا کچاوا بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا۔ اب عبداللہ بن عباس صاحب ثروت تھے، انہوں نے اپنی اونٹ کی مہار بڑی قیمتی بنائی ہوئی تھی، کسی نے چرا لی۔ مدینے میں چور کہاں سے آ گئے؟ آئے آئے نہیں سمجھ آئی؟ صحابہ میں چور کہاں سے آ گئے؟ اب اس صحابی سے پوچھو جس کی گم ہوئی ہے، کسی دوسرے نے تو نہیں کہی۔ اب دربار محمد مصطفیٰ میں عبداللہ بن عباس مسکرا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس، تیرے اونٹ کی اتنی قیمتی مہار گم ہو گئی اور تجھے فکر نہیں؟ تو اس نے کہا کہیں تو نے تو نہیں چرائی، کہیں تو نے نہیں چرائی، جسے جس کی گم ہوئی ہے اسے فکر ہی نہیں۔ فکر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ میں ابھی قرآن سے پوچھ لوں گا، میں قرآن سے سوال کروں گا کہ کس نے میرے اونٹ کی مہار چرائی ہے۔ صحابی حیران ہو گئے، تم سے قرآن باتیں بھی کرتا ہے، تیری باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، مسکرا کے کہتا ہے کیونکہ میں نے قرآن علی سے پڑھا ہے، جو علی سے پڑھتا ہے قرآن اس سے باتیں کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے قرآن علی سے پڑھا ہے۔ اب دیکھیے بھائی میرے مولا علی کی ولادت ہوئی، میں ولادت ہی کہتا ہوں، ظہور نہیں کہتا۔ یہ عجیب فلسفہ آ گیا کہ ظہور ہوا، پھر ماں کی قدر کیا ہوئی؟ ہائے ہائے، یہ شکم میں امام رہا، اس ماں کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر حسن اور حسین کا ظہور ہوا ہے تو پھر فاطمہ کی عزت کیا ہے؟ یہ اس شکم کی برکت ہے جس نے قوم کو حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کہا کرو ظہور نہیں، ماں کی عظمت اتنی بلند ہے۔ سلام کیا کرو بی بی فاطمہ الزہرا کو۔ ایک سنی عالم سے کسی نے پوچھا حسین نے نیزے پہ قرآن کیوں پڑھا؟ کہتا ہے ماں ہی بڑی بلند تھی، جب لوریاں دیتی تھی تو قرآن کی آیتیں سناتی تھی۔ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد، آپ کو زندہ و سلامت رکھے، مولا آپ کو کسی پریشانی میں نہ ڈالے۔ کتنے عظیم مومن ہیں، خدا کی قسم میرے پورے دن کی تھکان مجلس پڑھ کے نہیں، آپ کے چہروں کی زیارت کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اتنے خلوص والے مومن ہیں،
کہ مولا علی کو آپ یہیں پہ بلا لیتے ہیں، گانے اتنے لگا دیتے ہیں، علی تو ایک نعرے پہ خیبر پہنچ جاتا ہے، آپ تو 1000 نعرے لگا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئے نا؟ میرے اور مولا علی کی ولادت ہوئی کعبہ کے اندر۔